کہ بلدیہ ٹاؤن پہلے کیا تھا. بتاتے تھے کہ یہ بلدیہ ٹاؤن بالکل چٹیل میدان ہوا کرتا تھا. اگر کسی شخص نے ایک جگہ جو ہے وہ جھگی لگائی ہوئی ہے اور دوسرا شخص یہاں سے کوسوں دور ہے, کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, تو وہ کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود اس کی جو جھگی ہوا کرتی تھی وہ باقاعدہ نظر آتی تھی. درمیان میں کوئی عمارت نہیں ہوتی تھی, یعنی کہ اتنا اس طرح کا وہاں سسٹم تھا. اور لوگ جو ہے وہ چیدہ چیدہ آپ بتاتے ہیں کہ گھر ہوا کرتے تھے, لوگ رہا کرتے تھے. اور ایک ٹرمپ جو ہے وہ بس ہوا کرتی تھی, وہ اکلوتی بس تھی. اسی بس کے اوپر یہاں سے صدر تک اور پھر دیگر جگہوں کا جو ہے نا وہ سفر اسے ایک ہی بس سے ہوا کرتا تھا, وہ ٹرمپ کہلاتی تھی بس. تو اس وقت کے جو ہے نا میں اکثر ان سے پوچھا کرتا تھا کہ کریم ابا یہ بتائیں کہ اس وقت میں مطلب یہاں پر لوگوں کے اندر ڈر اور خوف اور اس طرح کی کوئی کیا کیفیت نہیں ہوا کرتی تھی؟ اس طرح کی چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر جو ہے وہ جادو کے معاملات ہو رہے ہیں, کسی پر اثرات ہو رہے ہیں, کسی پر جو ہے وہ کیا جو ہے نا معاملات ہو رہے ہیں, وہ اس طرح کیا اس وقت میں ایسی چیزیں نہیں تھیں. تو کریم ابا کہتے ہیں کہ بالکل ہوتی تھی, لیکن لوگ جو ہے وہ بڑے اعصابی طور پر بہت مضبوط ہوا کرتے تھے. اور چونکہ اہل اللہ سے ان کی رغبت ہوا کرتی تو وہ بڑے اللہ والوں کو یاد کیا کرتے تھے, ذکر فکر کیا کرتے تھے, تو ان چیزوں سے وہ ان کا بچاؤ رہتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے خود کئی مرتبہ ایسا دیکھا. ایک مرتبہ آپ بتاتے ہیں کہ اسی بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ کہیں میں جا رہا تھا, سفر میں تھا, تو مجھے جو ہے نا ایک بکری کا بچہ جو ہے نا وہ مل گیا. اب اس بکری کے بچے کو جیسے میں نے اٹھایا تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس بکری کے بچے کے جو پیر ہیں وہ بڑے ہونا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ وہ زمین پر لگنا شروع ہو گئے. آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بکری کا بچہ نہیں, یہ کوئی جن ہے. اس جن کو میں نے اٹھا لیا جو بکری کے بچے کی صورت میں تھا, آپ نے اس کو وہیں چھوڑا. اچھا, سیم اسی طرح کے واقعات صرف کریم ابا کے ساتھ نہیں, اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس وقت اس بلدیہ ٹاؤن کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو بکری کا بچہ نظر آتا وہ اٹھا لیتے, اور جب تھوڑا آگے چلتے تو بکری کا بچے کی جو ٹانگیں ہیں وہ بڑی ہونا شروع ہو جاتی اور لوگ ڈر جاتے, اس کو چھوڑ دیتے. اسی کیفیت میں کریم ابا کہتے ہیں کہ بخار کی جو ہے نا وہ علامت جسم پر ظاہر ہوتی, بخار میں مبتلا ہوتی. تو کریم ابا کہتے ہیں کہ کامران یہ جو ہمارا گھر ہے, اسی طرح تمہاری جو نانا ہے ان کا جو گھر ہے, اس گھر کے بالکل پیچھے ایک نالا جاتا ہے, اور یہ نالا جو ہے پیچھے سے ایک ہماری جگہ تھی علاقے کے اندر کوثر ہوٹل کے نام سے. تو کوثر ہوٹل سے یہ نالا چلتے چلتے ختم ہوتا تھا مہاجر کے 3 نمبر پر جا کر, اور پھر آگے وہ دور تک جاتا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کوثر ہوٹل کا جو نالا ہے یہاں سے لے کر 3 نمبر تک یہ نالے کا جو جگہ تھی یہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھی شروع سے ہی. اور یہاں اکثر اس طرح کے واقعات ملا کرتے تھے کہ کبھی کسی شخص کو کوئی سرکٹا نظر آ جاتا تھا اور وہ ڈر جاتے تھے. اور اکثر جو پرانے لوگ ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کوثر ہوٹل جو مشہور ہے بلدیہ ٹاؤن کے اندر مہاجر کیمپ میں, تو وہاں سلطان میاں باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں 2 سرکٹے جو ہے بہت زیادہ مشہور ہوا کرتے, اور 11-12 بجے کے بعد لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ بند تھا. بزرگوں کی طرف سے تاکید تھی باقاعدہ. سلطان میاں باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اسی طرح
کریم ابا، پھر میرے نانا عبد الحبیب ملک ان کا نام تھا نانا کا، اسی طرح ایک اور بزرگ تھے. تو یہ 3-4 جو بزرگ تھے یہ سمجھ لیں کہ نگران تھے اس وقت، اور نگرانی کیا کرتے تھے. اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی تو ان کو بھگاتے تھے، کیونکہ وہ صاحب نظر بھی تھے، صاحب حال بھی تھے، ذکر اذکار کرنے والے بھی تھے. تو اور ان کے جو ہے وہ ہاتھ میں پورا بلدیہ ٹاؤن کا پورا سسٹم دیا ہوا تھا، اور سب کی اپنی اپنی ایک جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر جو ہے وہ ان چیزوں کو روکا کرتے تھے، بندشیں لگاتے تھے. باقاعدہ جو ہے ان چیزوں نے جب بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، تو مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت جو ہمارے نانا بھی بتاتے تھے، کریم ابا بھی بتاتے تھے، والد صاحب والدہ بھی بتاتی تھی، میری نانی بھی بتاتی تھی، نانی جب حیات تھی تو وہ بتاتی تھی کہ باقاعدہ ان بزرگوں نے بڑے بڑے قیل جو ہے ان کے اوپر پڑھائی کر کے ان نالوں کے جو ہے وہ ایک طرف ان کیلوں کو لگا کر حد بندی کی ہوئی تھی ان چیزوں کی. تو کیا ہوتا تھا کہ وہ نالوں کے اندر وہ چیزیں گھومتی تھی، وہ باہر لوگوں کو پریشان نہیں کرتی تھی. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی 12 بجتے تھے، 12 بجے کے بعد وہ چیزیں باہر آنا شروع ہوتی تھی اور باقاعدہ نظر آتی تھی لوگوں کو، اور لوگوں نے باقاعدہ دیکھا ان شیاطین کو، ان جناتوں کو، جن کو جو مشہور تھے، سر کٹے مشہور تھے بلدیہ ٹاؤن کے اندر. آج بھی جو پرانے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یہ بالکل کامران صاحب جو ہے وہ صحیح کہہ رہے، ایسا تھا معاملہ. پھر ان بزرگوں نے باقاعدہ بندشیں لگا کر ان کو روکا.